أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی آج ایک بار پھر ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے سیدی شیخ الاسلام کی ایک فکر انگیز کتاب کے جس کا عنوان ہے زندگی نیکی اور بدی کی جنگ ہے، یہ آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہی ہیں، اس کتاب کے ریویو کے سیشن میں ہم حاضر ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، تخلیق انسانی کے ساتھ ہی خیر و شر کا نظام بھی معرض وجود میں لایا گیا۔ نفس انسانی کو بنیادی طور پر نیکی کا شعور بھی ودیت کیا گیا اور بدی کا فہم بھی، جس سے انسان کو نیکی کو پرکھنے کی صلاحیت بھی دی گئی اور بدی کو سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی گئی۔ اس وجہ سے انسان ان دونوں کے مابین واضح فرق اور امتیاز کرنے کے قابل ہے۔ قرآن مجید اسی حقیقت کو سورہ الشمس میں یوں بیان کرتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پھر اس کو اپنی بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ عطا کی گئی۔ زیر نظر کتاب ایک مختصر مگر جامع کتابچہ ہے کہ جو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمارے مقصد کی جو واضحیت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نقش کرتی ہے کہ ہماری زندگی کو کس طرح سے ہونا چاہیے اور ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اپنے ہینڈ بیگ میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں سیدی شیخ الاسلام نے زندگی کو نیکی اور بدی کے پیرائے میں بیان فرمایا۔ معزز سامعین، یہ دنیا ایک امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ادا کیے جانے والے افعال و اعمال وہ ہمارے ایمان کو تحفظ و سلامتی بھی عطا کر سکتے ہیں اور تباہی و ہلاکت بھی۔ انسان کو اعمال صالحہ اور سیئہ دونوں کے کرنے کا اختیار اور قدرت عطا کر دی گئی ہے، مگر شومی قسمت کہ بدی کی قوتیں نیکی کی راہ میں رکاوٹ بن کر لوگوں کو اپنی طرف زیادہ راغب اور متوجہ کر رہی ہیں۔ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ بدی، قتل و غارت گری، آبرو ریزی، عصمت دری، اغوا، ڈکیتی اور بد امنی، دہشت گردی کی لپیٹ میں جکڑا جا چکا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو طعن و تشنی، استہزاء و مذاق کا نشانہ بنا کر ان کے حوصلے پست اور ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سامعین، انسان بعض اوقات نیکی کے اوپر اس وقت تک کاربند رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کے مفادات کے لیے چیلنج نہ بن جائے، یعنی نیکی پر بھی سمجھوتا کیا جا رہا ہے۔ یہ زیر نظر کتاب شیخ الاسلام کے ایک خطاب کا مجموعہ ہے۔ یہ ٹوٹل 26 پیجز پر محیط ہے،
اور اس میں انسان کی زندگی میں خیر و شر کی کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا، اور اس کشمکش سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور منزل تک رسائی کا ذریعہ بھی۔ وسوسہ اندازیوں میں الجھے بغیر آگے بڑھتے رہنے کا پیغام و طریقہ بھی واضح کر دیا گیا ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم میں سے ہر کوئی داعی و مبلغ بن کر نیکی کا علمبردار بن جائے۔ تو آئیے اس فکر انگیز کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، شیخ الاسلام اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کو اچھے اور برے کام کرنے کے یکساں مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ امتحان میں کامیابی و ناکامی دونوں کے امکانات مضمر ہوتے ہیں، اور امتحان گاہ کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے ماحول، اچھائی کا ماحول اور برائی کا ماحول مہیا کر کے مکمل آزادی دی جائے اور پھر پرکھا جائے کہ کون کامیاب نکلتا ہے۔ اچھائی کے ماحول میں نیکی کو فروغ پانے کا موقع ملتا ہے، اور لامحالہ برائی کے ماحول میں بدی کے پھیلنے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان معنوں میں امتحان گاہ بنایا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہر سطح پر نیکی اور بدی کی جنگ اور کشمکش جاری رہتی ہے۔ نیکی اور بدی کی اس جنگ میں جو اس عرصہ حیات میں نیکی کے ساتھ اترا وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور جس پر بدی غالب ہو گئی وہ ناکام و بے مراد ٹھہرا۔ انسانیت کی نسلوں کو امتحان میں کامیابی سے گزرنے کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور ہر سطح پر اور ہر دور میں نیکی اور بدی کی یہ جنگ جاری اور ساری رہی۔ بقول اقبال، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء و کرام اور صالحین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مقرر فرمایا تاکہ ان کے ذریعے سے نیکی کو فروغ ملتا رہے، اور اس امتحان گاہ عالم میں صرف نیک لوگ ہی کامیاب و کامران ہوتے رہیں۔ تو گویا نظام کائنات دونوں پہلوؤں سے عبارت ہے۔ نیکی اور بدی انسانی زندگی کے دو ایسے پہلو ہیں جو بطور نظام اس کائنات میں ہر جگہ رکھ دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس امر کا کوئی امکان نہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مقام ہو جہاں بدی ہی بدی ہو اور نیکی کرنے کا کسی کو خیال تک نہ آتا ہو، نہ ہی یہ کہ صرف نیکی کا ہی ہر جگہ عمل دخل ہو اور نیکی کا ہی دورہ ہو اور بدی پر عمل کرنے والا کوئی نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فقط نیکی ہی پائی جائے اور بدی کا امکان تک نہ رہے۔ شیخ الاسلام بہت خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کسی جد و جہد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اگر صرف نیکی کا ماحول ہو یا صرف بدی کا، تو پھر یہ دنیا امتحان گاہ قرار پا ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ ملائکہ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا، کیونکہ ملائکہ میں بدی کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ ودیت ہی نہیں کی گئی، ان میں رکھی ہی نہیں گئی، اور نہ ہی ان کے حساب و کتاب کا کوئی تصور ہے۔ یعنی ان سے میدان حشر میں کسی قسم کی باز پرس بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ بدی کرنے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے۔ تو انہیں وہ احوال و مسائل درپیش ہی نہیں جو انسانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ جس ماحول میں انہیں رکھا گیا اس میں نور ہی نور ہے، صالحیت اور عبادت گزاری ہے،
गुनाह व बदी के इर्तिकाब की उनमें सलाहियत ही नहीं है, नतीजतन उनसे हिसाब किताब भी नहीं होगा। शेखुल इस्लाम अंबिया की बेइज्जत और उनके इस दुनिया में आने का मकसद बयान फरमाते हैं कि हिसाबो किताब फकत इंसानों और जिन्नों से होगा, इसलिए इन्हें नेकी और बदी की सलाहियत अता की गई। इस ज़िमन में ये नुक्ता काबिल तवज्जो है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को इंसानों में मबऊस किया गया, इंसानों पर उनको नबी बनाकर भेजा गया या रसूल बनाकर भेजा गया, फरिश्तों पर नहीं, क्योंकि इस्लाह सिर्फ इंसानों की मतलूब है, फरिश्तों की नहीं। वो तो इससे मुतलकन मावरा है। फरिश्तों को तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज मतलूब था, जो उन्हें मिल रहा है और मिलता रहेगा। हदीसे मुबारका में है कि हर सुबह शाम 70 हजार फरिश्ते बारगाहे सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तसाबे फैज करते हैं और ये सिलसिला अबद से अबदुल आबाद तक जारी रहेगा। फरिश्तों की इस्लाह की जरूरत नहीं कि इनकी दुनिया में नेकी और बदी का माहौल ही नहीं। चुनाचे खालिके अर्ज़ो समा को इंसानों की इस्लाह मकसूद थी। इनके दरमियान वक्तन फवक्तन अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को मबऊस करने। तो चुनाचे अंबिया की बेइज्जत के इस सिलसिले पे कुरान मजीद यूं बयान फरमाता है सूरह अल बकरा में, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। इस तरह हमने तुम्हारे अंदर तुम ही में से अपना रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है। आयत करीमा में मिनकुम का लफ्ज काबिल तवज्जो है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि इरशाद हुआ ये बरगजीदा रसूल तुम ही में से मबऊस हुआ, इसलिए कि तुम्हारी ही इस्लाह मकसूद थी। अगर किसी और कौम और जिन्स के फर्द को इस मनसब पर फाइज कर दिया जाता और वो कहता कि तुम पर मेरे उस्वा और मेरी सीरत पर अमल करना लाजिम है, तो तुम कहते कि ये कैसे मुमकिन है कि जो आप कह रहे हैं उस पर अमल करना हमारी ताकत से बाहर है। यानी अगर फरिश्ते को इंसानों पर नबी या रसूल बनाकर भेजा जाता तो फरिश्तों की और इंसानों की जिन्स ही मुख्तलिफ है, तो उन दो इजनास के जो मखलूकात हैं उनका एक दूसरे के अमल को पैरो करना या उनके अमल की पैरवी करना निस्बतन नामुमकिन नजर आता है और मुश्किल है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया रसूलुम मिनकुम कि तुम में से रसूल मबऊस फरमाया। वो इसी माहौल में रहने वाला है जिसमें तुम रहते हो। माहौल की ये मुताबिकत इसलिए जरूरी थी कि वो अपनी हयात मुबारका को नमूना बनाकर तुम्हारे सामने पेश करे ताकि तुम्हारी इस्लाह हो सके। इससे जुमला नोए इंसानी को बावर कराना मकसूद है कि इस रज़्म गाहे हयात में नेकी और बदी और खैरो शर की जंग हो रही है। ये जंग नफ्से इंसानी के अंदर भी है और बाहर भी, निजी जिंदगी में भी है और इज्तिमाई जिंदगी में भी, हत्ता कि कायनात इंसानी में आलमी पैमाने पर नेकी और बदी की कुव्वतें एक दूसरे से बरसरे बेकार हैं। हर सतह पर दोनों के दरमियान तसादमो आवेजश का सिलसिला बराबर जारी और सारी है। अब शेखुल इस्लाम नफ्से इंसानी को कुरान मजीद की रोशनी में बयान फरमाते हैं कि खालिक कायनात ने हर इंसान के अंदर एक नफ्स रख दिया है और इस नफ्स में नेकी का शौर भी वदीयत कर दिया गया और बदी का भी। अब ये नेकी और बदी को परखने की ये सलाहियत इंसान के नफ्स के अंदर मौजूद है कि दोनों में से किसी एक को बढ़ाकर दर्जा कमाल तक पहुंचा दे और एक को दूसरे पर यानी बदी के ऊपर नेकी को गालिब कर दे
اور اللہ کا برگزیدہ بن جائے۔ قرآن مجید میں اس سے متعلق ارشاد یوں ہوتا ہے، جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو اپنی بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ بوجھ عطا کر دی گئی ہے۔ نفس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دینے کا یہ معنی ہے کہ نفس انسانی خواہ کسی کافر کا ہو، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جب انسان شعور کی منزلوں پہ قدم رکھتا ہے تو چاہے وہ نفس کسی کافر کا ہو یا مومن کا، وہ انسان یعنی جو اس کی روح ہے اسے اس امر کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کو اپنا لے یا بدی کو اپنے اوپر غالب کر لے۔ یہ انسان کے اندر یہ ایسا رکھا ہی نہیں گیا کہ وہ کہہ دے کہ میرے اوپر بدی کو غالب کر دیا گیا یا نیکی کو غالب کر دیا گیا پیدائشی طور پر، بلکہ یہ دونوں نیکی اور بدی کو غالب کرنا یا ان کو اختیار کرنا یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو شیخ الاسلام یہاں فرماتے ہیں نفس کو جب تک قبول اسلام کی سعادت حاصل نہ ہو وہ کافر کا نفس ہے، مگر کلمہ پڑھتے ہی اس کی ماہیت بدل جاتی ہے اور وہ ایسے انسان کا نفس بن جاتا ہے جو نیکی کی راہ میں بڑھتے بڑھتے اور ترقی کی راہ پر چلتے چلتے اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ مومن کا نفس کہلاتا ہے، مگر جو کلمہ پڑھنے اور ایمان لانے کی سعادت سے محروم رہا وہ تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں گر کر مقام اسفل پر چلا جاتا ہے۔ اتنی بلندی اور اتنی پستی، ایک کا وہ مقام کہ فرشتے بھی رشک کریں اور دوسرے کی بدبختی اور شقاوت کا یہ عالم کہ وہ شیطان سے بھی بڑھ جائے۔ اس لیے تب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے باب میں یوں بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، سورہ التین میں بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین تناسب اور اعتدال پر بنایا ہے، پھر ہم نے اسے پسترین حالت میں ڈال دیا، یعنی وہ اپنے گناہوں کی سورہ التین کی اس آیت مبارکہ کو شیخ الاسلام انتہائی خوبصورتی سے یوں بیان فرماتے ہیں، اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ گویا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین فطرت اور بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین صورت اور بہترین فطرت پر پیدا فرمایا، اور اس کے وجود کو خلق کی صلاحیت کا ایسا باکمال اور شاندار مرقع بنایا کہ کسی اور میں یہ حسن و جمال اور رعنائی و کمال کو پیدا نہ کیا، کسی اور مخلوق کو یہ جمال و کمالات عطا نہ کیے گئے۔ انسان فطرت کے بہترین اصول پر تخلیق کیا گیا، لیکن اس کا دوسرا روپ یہ ہے کہ جب وہ بدی اور نافرمانی کرنے پر آتا ہے اور وہ بدی اور نافرمانی کی دلدل میں جب اترا تو ذلت اور رسوائی کی اتح گہرائی اور پستی میں چلا گیا۔ ایک یہ راہ ہے اور دوسری راہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے مصداق ان لوگوں کی ہے جو نیکی، ایمان راسخ اور اعمال صالح سے لیس ہو کر محنت سے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کے بلند عرفہ اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں اور ان کا اجر کبھی ختم نہ ہونے والا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی تخلیق اس نہج پر ہوئی ہے کہ بدی کی راہ پر چلے تو پستی اور ذلت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، اور فرعون و حامان، نمرود و شداد اور یزید کا روپ دھار لیتا ہے۔ نیکی کی روش پر چلے، نیکی کی روش پر گامزن ہو جائے تو حضرات انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام و مصطفیٰ علیہ السلام، صلحاء میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کرام میں
داتا گنج بخش علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، قطبۃ الاولیاء طاہر علاء الدین الگیلانی اور غوث العظم رحم اللہ تعالی کی صورت میں جریدہ عالم پر دوام حاصل کر لیتا ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پرید۔ آگے شیخ الاسلام دو راستوں کی نشاندہی انتہائی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ عرصہ زیست کے راہ رخ کے لیے دو راہیں کھول دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے دو راستے عطا کر دیے ہیں، جیسا کہ سورہ بلد کی آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تو اس سے دونوں راہیں دکھا دی ہیں۔ یہ دونوں راہیں جو انسان کو دکھا دی گئی ہیں وہ نیکی اور بدی کی راہیں ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے نظریے، ہمارے حیات کے مقصد کی واضحیت کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر ہمارے اوپر دونوں رستے نیکی اور بدی دونوں ہمارے اوپر واضح کر دیے۔ اب شیخ الاسلام کی اس گفتگو کے ساتھ، اس کتاب کے مدرجات کے ساتھ اپنی سوچ کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ اب جب کہ ان دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم انسان، بحیثیت انسان، ہم کس راستے پر چلیں۔ یہ ہم پر ہے کہ ہماری طرف سے ہم محنت کہاں کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے روز و شب کس نہج پر گزارتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اب انسان پر ہے وہ کس راستے پر چلتا ہے اور کہاں تک چلتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی حد نہیں، نہ ہی کوئی رکاوٹ اس کی راہ میں حائل ہوگی۔ جب دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ درپیش تھا اور اللہ رب العزت نے اپنے اس ارادے کے بارے میں فرشتوں کو مطلع کیا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کے لیے یہ ایک معمہ تھا۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھے، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ وہ یہ تو سمجھ گئے کہ انسان کو روئے زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کی خلقت کے اجزائے ترکیبی کے پیش نظر انہوں نے اپنے ان خدشات کا اظہار کیا کہ اے اللہ، جسے تو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے انسان کی خلقت کے باب میں جو کچھ کہا، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اگر وہ کوئی غلط بات کرتے تو اللہ رب العزت انہیں رد کر دیتے کہ نہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط اور خلاف حقیقت ہے، یہ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ انہوں نے جتنی بات کی تھی وہ سچ تھی، البتہ اس کے علاوہ بھی بات تھی کہ جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ضمناً فرشتوں کی اس بات کے تابع یہ بے محل نہ ہوگا کہ آج جو دنیا میں اور خصوصاً اسلامی ملکوں میں بھی جو صورتحال ہے، پوری دنیا میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں، وہ قتل و غارت گری، لوٹ مار، اغوا، ڈکیتی، بد امنی، دہشت گردی کی بے مثال کی بدترین مثالیں ہیں۔ دجل و فریب، جھوٹ، رشوت، بددیانتی پر مبنی استحصالی نظام نے زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔
تو انسانوں کی بستی میں بربریت اور حیوانیت کا راج نظر آتا ہے. یوں دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے ہر طرف درندے چیر پھاڑ کر رہے ہوں. تو فرشتوں کی بات درست تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے اس میں دونوں صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں. وہ اس کی طبعی شرست کو دیکھ کر بھانپ گئے تھے کہ وہ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرے گا اور اس سے اس طرح کے کام سرزد ہوں گے. اس لیے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ باری تعالیٰ حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہمہ وقت تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ گویا یہ مطلب رکھتا تھا کہ بار الہ یہ خلافت و نیابت ہمیں عطا فرما، یہ ہمیں عطا فرمائی ہوتی تو ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحلیل اور ذکر میں مصروف رہتے، اور تیرے نام کا یہ وظیفہ جپنا ہمارا معمول ہے. اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو بھی رد نہیں فرمایا اور یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ تم ہر وقت تسبیح و تحلیل اور میری عبادت میں مشغول نہیں رہتے، بلکہ ہر وقت تسبیح و تحلیل تمہارا معمول ہے. مگر جواب میں جو رب کائنات نے سورہ بقرہ کی ہی آیت میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی بات ساری یہ نہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ کچھ اور بھی ہے جسے میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. وہ بات کیا تھی جس کا بعد میں فرشتوں نے اقرار کر لیا؟ اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب جاننے والا اور حکمت والا ہے. گویا فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا مولا ہمارا مبلغ، ہمارا علم تو صرف اتنا ہی ہے، ہمارا علم تو صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے عطا کر رکھا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے تھے. لیکن اب جب کہ تو نے بتا دیا تھا ہم اب وہ باتیں بھی جان گئے ہیں جو ابھی تک صیغۂ راز میں رکھی گئی. تو خلافت الہیہ کا معیار گویا محض عبادت اور تسبیح و تحلیل نہیں کچھ اور تھا. شیخ الاسلام زیر نظر کتاب میں خلافت الہیہ کے معیار کے بارے میں یوں وضاحت فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور رب کائنات کی بارگاہ میں مابین جو گفتگو ہوئی اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ خدائے خبیر و علیم نے اپنی خلافت و نیابت کا معیار نری عبادت، تسبیح و تحلیل اور ہمہ وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کو نہیں بنایا، اور اس بنا پر انہیں خلیفہ بنائے جانے کے قابل نہیں سمجھا. انہیں جتلا دیا گیا کہ اس میں تمہارا اپنا کمال کیا ہے، اس لیے کہ بجز عبادت کے تم فرشتوں میں کچھ اور کرنے کی طاقت ہی نہیں. تمہاری تخلیق ہی اس طرز پر ہوئی ہے کہ سوائے عبادت کرنے کے تمہارے اندر کوئی اور صلاحیت ہی نہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہو وہ وہی وظیفہ ادا کرے گی. جیسے آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، کان سننے کے لیے، ہاتھ پاؤں گرفت کرنے اور چلنے کے لیے بنائے گئے. اب اگر آنکھ کو چیلنج کر دیا جائے کہ ہم اتنا کچھ سنتے ہیں، تم بھی ایک بار سن کر دکھاؤ، تو آنکھیں پاؤں سے کہیں گی، اگر آنکھ جو ہے ان کو پاؤں یہ چیلنج کر دیں کہ اب جو ہے وہ تم چلو، تو گویا فرشتوں کی دنیا میں نیکی اور بدی کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. خلیفہ بننے کا مستحق اس انسان کو بنایا گیا جس کی سرشت میں بدی، گناہ و ظلم، نافرمانی اور قتل و غارت گری تھی، مگر پھر بھی وہ نیکی، رحمت
اور تقوی اختیار کرے اور اس کے وجود زندگی کی اس امتحان گاہ میں جہاں نیکی اور بدی کی قوتوں میں جنگ ہو رہی ہے سراپا خیر بن جائے۔ فرشتوں کی نظر پیکر بشریت کے خمیر اور اس کے اندر رکھی گئی سرشت پر تھی، اور وہ اس باطنی استعداد و صلاحیت سے جو اسے ودیت کی گئی تھی بے خبر تھے، مگر بتانے پر وہ اس راز سے آگاہ ہوئے کہ سرشت کے اعتبار سے چاہے وہ اس لائق نہ ہو، مگر عمل کے اعتبار سے اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے سے ہی نیابت و خلافت الہیہ کا لائق و سزاوار ہے۔ اس کی باطنی پوشیدہ صلاحیتوں کا دار و مدار، یعنی انسان کی باطنی اور پوشیدہ صلاحیتوں کا دار و مدار اس جد و جہد اور عمل پر ہے جس سے وہ اس امتحان زندگی میں سرخرو ہو کر کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس دنیا میں سفارش اور ناجائز ذرائع استعمال کر کے آپ امتحان میں کامیابی کی ڈگری تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دنیاوی امتحان میں ہمارے نظام میں تو ایسا ممکن ہے، مگر اللہ کے ہاں رائج نظام میں ڈگری اسی کو ملے گی جو نیکی اور بدی کی اس امتحان گاہ میں کامیابی اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اب جب اس دنیا کے امتحان گاہ میں دونوں طرح کا ماحول رکھ دیا گیا اور یہ انسان کے اختیار میں رکھ دیا گیا کہ وہ کون سے ماحول کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر کامیابیوں کامرانی کو چھو لے یا ناکامی سے بہرہ ہوتا ہے، قدسیان فلک کے ہاں ایک ہی قسم کا ماحول تھا جو نور، صالحیت اور عبادت گزاری سے لبریز تھا، مگر جب نوریوں کے سردار ناریوں کے سردار یعنی عزازیل نے تکبر سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اسے شیطان بنا کر راندہ درگاہ ایزدی کر دیا گیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان سے فرمایا کہ مردود ہو کر میری بارگاہ سے نکل جاؤ، تو اس نے خود نمائی اور رونت سے یہ چیلنج کر دیا، قالا فبعزتک لا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ بولا تیری عزت کی قسم، شیطان بولا اللہ رب العزت سے کہ باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو شیطان نے کہا، اے اللہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا، مگر تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ہر ممکن طریقے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ چیلنج قبول فرمایا اور اسے مطلوبہ مہلت دی اور فرمایا کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر گزر، اور تمہاری ساری ذریت اور قبیلے کے لوگ مل کر بھی جو چاہیں کر لیں، یعنی تمہاری نسلیں بھی مل کر چاہیں تو میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لو، مگر انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، سورہ الاعراف میں فرمایا بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطانی قبیلے کے لوگ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں سے بھی۔ قرآن کے اعلان کے مطابق یہ شیاطین الجن والانس ہیں جن کا مشن اللہ کی مخلوق کو بہلانے، پھسلانے، بھٹکانے اور راہ حق سے گمراہ کرنے کا ہے۔ قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ شیاطین الجن و انس وسوسے ڈالتے ہیں، اور اس کے تمام قبیلے کے افراد یعنی شیطان اور اس کے ساتھ ملنے والے انسان بھی جو اس کی راہ پر چل کر اسی کا مشن آگے بڑھاتے ہیں،
وہ اللہ کے بندوں کو بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور ہم شیطان کے روپ میں ان کی شکل تمہیں نظر نہیں آتی، یعنی وہ ہوتے تو شیطان ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں یہ انسان ہے، تو یوں ہو سکتا ہے کہ تم انسان سمجھ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ اور وہ تمہیں بھلے لگیں، لیکن ان کی پیروی تمہاری تباہی کا باعث بن جائے۔ قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں، نشانی بتا دی۔ ابھی ہمارے لیے یہ دعوت فکر ہے یہاں پہ بھی کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جن پر شیاطین اترتے ہیں، یا جن کے دلوں پر اور جن کی روح پر شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کے دل کو اپنی اماجگاہ بنا لیتے ہیں۔ سورہ شعراء میں فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتا دوں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ ان کی نشاندہی ان الفاظ میں کی سورہ شعراء کی اگلی آیت میں، تنزلوا علی کل افاک اثیم، وہ شیاطین ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، کہ یہاں ہمیں اپنے آپ، اپنے قلب و روح پر ایک نظر ڈالنی ہے، اپنے نفس پر ایک نظر ڈالنی ہے کہ آیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جن پر شیطان اترتا ہے، یعنی جھوٹے اور گنہگار پر۔ تو یہ ایک فارمولا ہے، اگر شیطان کے حملے سے بچنا ہے تو جھوٹ سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے گنہگار اور بدکار ہیں، اور ان کے من معصیت اور گناہ کے کاموں سے آلودہ ہونے کے باعث شیطانوں کے حملوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر جھوٹ بولنے والا اور گناہ کرنے والا لوگوں پر شیطان جو ہے، ہر جھوٹ بولنے والے اور گناہ کرنے والے لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، اور جو سنی سنائی باتوں کو اچک کر لوگوں کے ذہنوں اور لوگوں کے دلوں میں القاء کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنی سنائی بات بغیر اس کی تحقیق کے، بغیر اس کی ویریفیکیشن کے کہ آیا وہ غلط ہے یا درست ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے، بنا سوچے سمجھے کسی کی نفرت کے جذبے سے، کسی کے دشمنی کے جذبے سے، کسی کے خلاف باتیں پھیلانے کے عمل کو جھوٹ اور من گھڑت بات کہتے ہیں، تو ایسا کرنے والے پر شیطان حملہ کرتا ہے اور اس کا حملہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں اپنا مشاہدہ کرنا ہے اور اپنی نیت اور اپنے عمل کو توجہ سے دیکھنا ہے کہ آیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جن کے دلوں پر شیطان کا حملہ کثرت سے ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب شیطان کے حملے سے بچنے اور کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے شیخ الاسلام نے آگے وضاحت بیان فرمائی کہ کامیابی کے لیے دین میں استقامت شرط ہے۔ ایک طرف شیطان کے پیدا کیے ہوئے وسوسے، جھوٹی آرزویں اور تمنائیں انسان کو برباد کرتی ہیں، تو دوسری طرف شیطان براہ راست بندوں کے دلوں میں اتر کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن جو اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست اور ولی ہوتے ہیں، ان پر شیطانی حملے کارگر نہیں ہوتے، انہیں ملائکہ خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں اور نیکی کی راہ پر استقامت سے گامزن رہنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں اور شیطان کے تمام حربوں اور چالوں کو ناکام بنا کر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کی راہ میں چاہے کتنی رکاوٹیں، کتنی مشکلات، آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، وہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں اور انتہائی نامساعد حالات میں، انتہائی کٹھن حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے، بلکہ تمام سختیاں، تہمتیں اور اذیتیں خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں، اور خاص سب کچھ لٹ جائے، رب سے اپنا تعلق جو ایک دفعہ قائم ہو گیا اس میں کمی واقع نہیں ہونے دیتے۔ ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش واقع نہیں ہوتی، اور سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، مگر ایک دفعہ اللہ کو رب کہنے کے بعد وہ ہزار وسوسوں اور شیطانی حملوں کے باوجود کبھی متذبذب نہیں ہوتے۔ جو ایک دفعہ دل سے
رحمانی راہ اختیار کر لیتا ہے وہ کبھی شیطانی راہ پر نہیں چل سکتا، اور نہ کبھی ان کے قدم راہ حق سے دائیں بائیں ہٹتے یا ڈگمگاتے ہیں، بلکہ اپنے مولا سے جو دوستی ہو جاتی ہے، جن کو اللہ اولیاء اللہ کا لقب دیتے ہیں اپنے قرآن میں، اور فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ دوستی ایسی دوستی ہے کہ اسے ہر حال میں وہ نبھاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں پر قرآن مجید میں فرمایا تنزلوا علیہم الملائکہ، کہ یہ وہ ہیں، تو یہ لوگ ہیں، یہ انسان، یہ پیکر بشریت میں چلتے پھرتے ایک دوسرے سے ملتی شکلیں یا ایک دوسرے جیسے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت یہ ایسے بندگان خدا ہیں کہ حق پر استقامت سے ڈٹ گئے ہیں، اور اس ڈٹ جانے پر فرشتے ان کو اپنے جلو میں لیے لیتے ہیں، یعنی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء کرام جن پر شیطان اور شیطانی وسوسے عمل اثر نہیں کرتے، انہی کے ساتھ جڑ جانے سے عام انسان کے ایمان کا تحفظ ممکن ہے۔ تو کسی ایسی تحریک، کسی ایسی جماعت سے جڑ جانا جس پر ان اولیاء کرام کہ جن کو قرآن مجید میں فرمایا کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اگر آپ انسان خود اس قابل نہیں، اتنی محنت اور اتنی محنت شاقہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے نہیں کر سکتا، تو کم از کم اتنا کرے، یہ لازم ہے کہ وہ کسی ایسی جماعت سے جڑ جائے کہ جن کے اوپر ان اولیاء کرام کا فیض ہے، جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ اور الحمدللہ تعالی آج کے دور میں تحریک منہاج القرآن ایک ایسی ہی جماعت ہے کہ جس کی سربراہی بھی ایک مجدد وقت کے پاس ہے، اور جس کے اوپر فیضان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اولیاء کرام کے تمام اور صلحاء کا فیض چل رہا ہے، جس میں فیضان غوثیت بھی ہے، جس میں فیضان قادریت بھی ہے، جس میں ہر دور کے اولیاء کرام کا فیض ہے، اور خود شیخ الاسلام جو مجدد وقت ہیں ان کی سرپرستی ہے۔ اس حوالے سے آگے شیخ الاسلام اس کتاب میں درج اینڈ پہ یہ درج فرماتے ہیں کہ تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے اور مصطفی انقلاب کے بارے میں فتنہ پرور لوگ جو شیطانی روپ میں ہیں اور شیطان کے چیلے بن کر شیطان کے مشن کو آگے پھیلا رہے ہیں، وہ ہزار وسوسے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں اور ڈالتے رہیں گے۔ مصطفی انقلاب کے مشن سے بدظن کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی فتنہ پردازی بھی کرتے ہیں، دین کے کام سے روکنے کے لیے، دین کی ترویج اور اشاعت کے کام سے روکنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے اور وسوسے دلوں میں ڈالیں گے، اور ڈالتے رہے ہیں، ڈالتے رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اسلام کی احیاء امت مسلمہ کی نشت ثانیہ اور ایک خماگیر انقلاب بپا کرنے اور معاشرے میں اصلاح احوال کی کسی بھی تحریک نے جنم لیا، تو وہ قوتیں جو امت مسلمہ کے احوال میں تبدیلی، اسلام کی نشت ثانیہ اور عظمت و شوکت اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اسلام کے احیاء سے خوف زدہ ہیں اور نہیں چاہتی کہ افق عالم پر اسلام ایک عظیم قوت بن کر ابھرے، وہ مختلف طریقوں سے اس تحریک کو اپنی منزل سے بڑھنے سے روکتی رہیں اور ہر سطح پر ہر حربہ استعمال کر کے اس کے دبانے کی کوشش کرتی رہیں۔ سرکار دو عالم کے دور سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ غزوات، وہ جنگیں جو شیطانی طاقتوں سے اور شیطانی مشن کے پیروکار انسانی روپ میں جو تھے ان کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں، وہ اسی دین کی احیاء کی جنگ تھی۔ جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرارے چراغ مصطفی سے شرارے بو لہبی۔ تو یہ جو مصطفی چراغ سے بو لہبی جو شعلہ ہے، یہ شیطانی شعلہ، اس کی جنگ جاری رہے گی۔ آگے مزید شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تحریک کے خلاف
آج بھی جیسے کہ سرکار دو عالم کے دور سے ان کی تحریک کے اور پھر بعد میں آنے والی صحابہ کے دور میں، صلحاء امت کے دور میں اور سیدی حضور غوث اعظم کے دور سے لے کر ہر دور میں جو دین کے احیاء کی جد و جہد کرنے والے تھے ان کے خلاف زہر اگلا جاتا رہا، ان کو ان کی شخصیت پر طعن و تشنیع کے جملے کسے جاتے رہے اور زہر اگلا جاتا رہا۔ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے کہ تحریک کے خلاف پریپوگنڈا کیا جا رہا ہے، زہر اگلا جا رہا ہے، عوام و خواص کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے فتنہ و شر پیدا کیا جاتا ہے۔ اجارہ دار طبقات بھی نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ان کی اجارہ داری ختم ہو، چنانچہ وہ بھی سماج کے ان منفی عناصر کے ساتھ مل کر اس اصلاحی اور انقلابی تحریک کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس کے تصورات مسخ کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی اس ابھرتی ہوئی تحریک سے دور رکھنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ابلیسی اور بدی کی قوتیں نہیں چاہتی کہ نیکی انقلاب بنے اور نظام خیر بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے، ایک تحریک بن کر ابھرے اور ایک قوت کی شکل اختیار کر کے بدی اور ظلم کے وجود کو نیست و نابود کر دے، منافقت ختم کر کے عدل و انصاف اور حق و صداقت پر مبنی نظام رائج کر دے۔ شیطان کی وسوسہ اندازیوں اور فتنہ ترازیوں کے باوصف ہمیں سفر انقلاب جاری رکھنا ہے، ان کے باوجود ہمیں سفر انقلاب اور دین کے احیاء اور ترویج کا یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ حالات چاہے کیسے ہی ہوں، دین تو غالب آئے گا ہی۔ جب اللہ اور صاحب گنبد خضرا کو منظور ہوگا، اس کا تعین ہمیں نہیں کرنا، ہمارا کام اس عہد کی عملی شکل، اس کو عملی جامہ پہنانا ہے کہ جو ہم نے یہ عہد کیا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہماری ساری نمازیں، روزے، ہمارے نیک اعمال صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہیں جس کے لیے سرکار دو عالم کو اور کل انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، شیطان تو وسوسے ڈالتا رہے گا تاکہ تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں اور تم گھبرا کر دین کے احیاء کے راستے سے ہٹ جاؤ، مستفوی انقلاب کے راستے سے ہٹ جاؤ، لیکن تمہیں جان لینا چاہیے کہ تم حق کی راہ پر چل رہے ہو، اس لیے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ حق کی راہ پر چلنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی مدد اور نصرت ہمیشہ ان کے شامل حال رہتی ہے۔ اور اگر آپ حالات و واقعات پر دیکھتے ہوئے، حالات و واقعات سے ڈر کر بھی اگر حق کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو گویا تم شیطان کے وسوسے میں جکڑے جا چکے ہو۔ یہ تو ایک عشق کا سفر ہے جس میں عقل کا اور مزاحمتوں اور رکاوٹوں میں خاطر لانے کا کوئی کام نہیں، بلکہ رضائے مصطفیٰ اور مولا کے کرم پر نظر رکھ کر اس سفر میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، تم عشق کے سوداگر ہو، تمہیں اپنی زندگی اور سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دل آویز تبسم کے لیے داؤ پر لگا دینے کا جذبہ رکھنا ہوگا اور انجام کے بارے میں نہیں سوچنا، اس لیے کہ یہ عقل ہی ہے جو سوچتی رہتی ہے، اور عشق تو بغیر سوچے سمجھے بلا خوف و خطر آتش نمرود میں بھی کود جاتا ہے، کہ گویا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابی۔ عشق کا مشرب و مذہب ہی یہ نہیں کہ اگر میں نے یوں کیا تو کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ یہ
عشق کا مشرب و مذہب نہیں ہے، اس کی تو سوچ ہی یہ نہیں کہ گزر جاؤ، اس کی تو سوچ ہی یہ ہے کہ گزر جاؤ، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ تو عقل ہے جو کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، سلف صالحین کو دیکھیے، ہمارے اسلاف عشق والے تھے، وہ لوگ عقل کی نہیں عشق کی راہبری کو تسلیم کرتے تھے۔ بلال حبشی کے اسوہ پر نظر ڈالیے، ویسے کرنی کی حیات طیبہ پر ایک نگاہ ڈالیے، ابو بکر و عمر کی عشق کی داستانوں کو پڑھیے، عثمان و علی کے عشق کے قصوں کو یاد کیجیے۔ ان صحرا نوردوں کی راہ میں سمندر بھی آ جاتا تھا تو وہ اس میں بے خوف و خطر گھوڑے دوڑا دیتے تھے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جس طرح شیطان کے قبیلے ہیں جو بدی کا ساتھ دینے والوں کے ہمراہ ان اللہ کے بندوں کے خلاف محاذ آرا ہیں جو نیکی کا علم اٹھائے رکھتے ہیں، اسی طرح ملائکہ کے بھی قبیلے ہیں جو مردان حق کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی نوید سنانے کے لیے کتار اندر کتار اترتے ہیں۔ نیکی اور بدی کی اس جنگ میں فرشتوں کا نیکی کا ساتھ دینے والوں کے لیے اترنا کوئی بعید از قیاس اور فہم نہیں، وہ آج بھی اترتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، یہ ایسا نہیں جو عقل میں نہیں آنے والی چیز، یہ ہو چکا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور آخر میں بہت خوبصورت دعوت فکر ہے کہ تحریک منہاج القرآن اور اس کی ذیلی تنظیمیں مصطفی انقلاب کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے میدان عمل میں کود پڑی ہیں۔ دین کے فروغ کی اس دعوت کو لے کر کوچا کوچا، گلی گلی، نگر نگر پہنچ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی کی اس جنگ میں ان کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں اپنے حوصلے پست نہ ہونے دو، ہر حال میں نیکی کا علم سر بلند رکھو، اس کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرنا، ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اللہ کے فضل اور کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات و عنایات کے بھروسہ پر منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، برائی کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، غلبہ دین حق کی اس جد و نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم فارحون۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ شیخ الاسلام کی کتابوں کے تعارفی پروگرام کے ساتھ میں رخسانہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں میں شیخ الاسلام کی ایک اور خوبصورت کتاب بعنوان ہر شخص اپنے نشہ عمل میں گرفتار ہے کا تعارف پیش کروں گی۔ یہ کتابچہ جو صرف 22 صفحات پر مشتمل ہے اور جس کی پہلی اشاعت فروری 1991 میں ہوئی، اس میں آپ نے عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشے کی کیفیت اور مستی کو بیان فرمایا اور دنیاوی نشوں کی حیثیت بڑے منطقی انداز میں بیان فرمائی۔ اس کتابچے کو پڑھ کر قاری نشہ عشق الہی اور نشہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو دنیاوی نشوں کی لذت میں مگن ہے تو اس کو اگر حقیقی نشے کی لذت چکھا دی جائے تو دنیاوی نشوں کے قریب بھی وہ نہ جائے گا۔ اس کتابچے میں 11
عنوانات کے تحت گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے عنوان میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ بندہ مومن کی صرف نیت پر ہی اللہ تعالیٰ اسے ثواب جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے، اگرچہ اس نے اس پر ابھی عمل بھی نہ کیا ہو۔ حسن نیت تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ بغیر حسن نیت کے کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، چاہے وہ عمل بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین و سامعین، حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض حال مست بندے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ یاد الہی کے مشاغل سے فراغت پانے کے بعد سونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت پر ایسے فرشتے معمور فرما دیتا ہے جو ان کی بیداری تک ان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور یوں ان کی حالت خواب کا ہر لمحہ نیکی اور عبادت میں بسر ہوتا ہے، اور یوں ان کی نیت ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھ کر نماز فجر کی ادائیگی کریں گے، لہٰذا محض نیکی کی نیت کر لینے سے ہی نیکی کے عملاً ظہور ہونے تک ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اس دوران اگر قضاء الہی سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو نیکی کے لیے کی گئی نیت کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کی محبت اور عبادت کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ پھر انسان کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کام میں بھی مصروف ہو، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، زبان چاہے جہاں بھی مصروف ہو، لیکن اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے۔ بندہ مومن کا اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا تعلق استوار ہو جاتا ہے کہ وہ دنیاوی کام کاج کے سلسلے میں مسجد سے باہر بھی ہو، لیکن اس کا دل مسجد میں ہی معلق رہتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کب مجھے وقت ملے اور میں دوڑ کر اللہ کے گھر میں چلا جاؤں اور قلبی اور روحانی سکون حاصل کر سکوں، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ مومن مسجد میں اس طرح ہے جس طرح پانی میں مچھلی، اور منافق مسجد میں اس طرح ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں۔ محترم ناظرین و سامعین، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر سکون حاصل کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ اول تو وہ مسجد میں آتا نہیں، اور اگر مجبوراً آ جائے تو اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا، اس کا دل گھبراتا ہے، اسے بے چینی ہوتی ہے، وہ پہلو بار بار بدلتا ہے، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ پروگرام جلد ختم ہو جائے اور وہ مسجد سے نکلے، چاہے باہر جا کر وہ کچھ بھی نہ کرے، لیکن وہ مسجد سے نکل کر لمبی لمبی اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے۔ یہ چیز در حقیقت ہمارے نفاق اور ایمان کی گھٹن پر دلالت کرتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، بندہ مومن اور نشہ عشق الہی اور نشہ عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار شخص ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کی حالت اور کیفیات میں لمحہ بلمحہ ترقی ہو، اس کی پرواز بلند سے بلند ہوتی چلی جائے، اس کی واردات قلبی میں اضافہ ہوتا رہے، اس کے قلب و روح کی جلا اور تزکیے میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے، اس کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو، دل کا یاد الہی میں محو رہنے کا تصور جب فروغ پاتا ہے تو اس وقت تک سیری نہیں ہوتی جب تک پچھلی لذت سے زیادہ نہ ملے۔ اگر روحانی ترقی نہ ملے، پہلے سے زیادہ لذت حاصل نہ ہو تو طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نیکوکار اور پرہیزگار بندے استغفار کرتے ہیں، جو انہیں بلندیوں اور رفتوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، نشہ عمل کی کیفیات کو اور اس نقطے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کی پاداش میں گرفتار ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندہ پنجرے میں، محترم ناظرین و سامعین،
इस हदीस से हमें पता चलता है कि मोमिन की निशानी ये है कि वो मस्जिद में जाकर सुकून हासिल करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने की कोशिश करता है, जबकि मुनाफिक का दिल मस्जिद में नहीं लगता। अव्वल तो वो मस्जिद में आता नहीं, और अगर मजबूरन आ जाए तो उसका दिल मस्जिद में नहीं लगता। उसका दिल घबराता है, उसे बेचैनी होती है, वो पहलू बार बार बदलता है, बार बार घड़ी की तरफ देखता है और चाहता है कि ये प्रोग्राम जल्द खत्म हो जाए और वो मस्जिद से निकले। चाहे बाहर जाकर वो कुछ भी ना करे, लेकिन वो मस्जिद से निकलकर लंबी लंबी और ठंडी ठंडी सांसें लेता है। ये चीज़ दर हकीकत हमारे निफाक और ईमान की घुटन पर दलालत करती है। मोहतरम नाजरीन और सामईन, बंदा मोमिन और नशाए इश्क इलाही और नशाए इश्क मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गिरफ्तार शख्स हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसकी हालत और कैफियत में लम्हा ब लम्हा तरक्की हो, उसकी परवाज बुलंद से बुलंद होती चली जाए, उसकी वारदात कल्बी में इजाफा होता रहे, उसके कल्ब और रूह की जिला और तस्किये में रोज बरोज इजाफा होता रहे, उसका हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर हो। दिल का याद इलाही में महव रहने का तसव्वुर जब फरोग पाता है तो उस वक्त तक सेरी नहीं होती जब तक पिछली लज्जत से ज्यादा ना मिले। अगर रूहानी तरक्की ना मिले, पहले से ज्यादा लज्जत हासिल ना हो, तो तबीयत बोझल होने लगती है, जिसको दूर करने के लिए अल्लाह के नेकोकार और परहेजगार बंदे इस्तिगफार करते हैं, जो उन्हें बुलंदियों और रिफतों से हमकनार कर देती है। मोहतरम नाजरीन व सामईन, नशाए अमल की कैफियत को और उस नुक्ते को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया है, कुल्लु म्रिइम बिमा कसबा रहीन, हर शख्स अपने अमाल की पादाश में गिरफ्तार है। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि हर शख्स नेक और बदी जिस चीज को भी कमाता है वो अपने इस अमल की पादाश में गिरफ्तार है। कुरान ने बड़े पते की बात कह दी है कि हर कोई ख्वाह नेक अमल करे या बुरा अमल करे, अपने इस दायरे में असीर होकर रह गया है। नेक अमल करने वाला नेकी के नशे में मुब्तला है, उसे नेकी करके सुकून मिलता है, अल्लाह के हुजूर झुकने में लज्जत मिलती है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत और दिलजोई करने में लज्जत मिलती है, उसकी ज़ात दूसरों के लिए नफा बख्श बन जाती है, उसकी सुबह और शाम इसी लज्जत और कैफियत में गुजरते हैं, यहाँ तक कि वो हर आने वाले लम्हे में पिछले लम्हे से ज्यादा लज्जत और कुर्बत इलाही के मजे लूटता है। क्योंकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और इरशाद पाक है कि वो शख्स घाटे में रह गया जिसके अगले और पिछले 2 दिन बराबर गुजरे। मोहतरम सामीन और नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को मेयार बनाकर अगर हम अपने गिरबानों में झांकें तो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि यकसानियत का शिकार होने की वजह से हमारी जिंदगियां किस कदर घाटे और खसारे में कट रही हैं। हमने पिछली किसी मजलिस या नमाज में कुर्ब इलाही का जो मजा पाया था, जो हाल कैफ और लज्जत हमें नसीब हुई थी, वो अपनी कमियत के एतबार से वही है, इससे मजीद आगे नहीं बढ़ा। तो इरशाद मुस्तफ़ा की रोशनी में हमारी जिंदगी सरासर घाटे में नजर आएगी और नफा तो वो कमाएगा जिसकी आज की कमाई कल की कमाई से बढ़ेगी। लेकिन हमारा हाल तो ये है कि अक्सर औकात बाद में आने वाला वक्त पहले से भी बेसरूर और बेकैफ होता है, चे जाके हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर हो। मोहतरम नाजरीन और सामईन, कुरान पाक की इस आयत की ताईद हमारी अमली जिंदगी से भी यूं होती है कि जब कोई शख्स किसी नशा, चाहे वो अफीम का नशा हो, हेरोइन का नशा हो, में मुब्तला होता है तो इब्तदा में वो नशे की थोड़ी मिकदार लेता है और फिर उसकी मिकदार को बढ़ाता रहता है। जब उसके नशे की मिकदार बढ़ जाए तो फिर अगर वो थोड़ी मिकदार में नशा करे तो उसमें उसे मजा नहीं आता और ना उससे नशा चढ़ता है। इस मिसाल से साबित होता है कि जो शख्स
اپنے آپ کو جس نشے کا عادی بنا لے وہ خود کو نشے سے باہر اور دور نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین و سامعین، تو وہ خوش نصیب لوگ جو عشق الہی کے بادخار ہیں، جو روحانی نشے کا ایک دفعہ مزہ چکھ لیتے ہیں اور انہیں اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں جو کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اسے اگر یہ کیفیت آئندہ مسلسل نصیب نہ ہو تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ اب ایسے نشے میں گرفتار ہو گئے جس سے باہر نکلنا ان کے بس میں نہیں۔ اب جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جیتے جی یہ نشہ ان کے سر سے نہیں اتر سکتا۔ اس نشے کی مقدار بڑھ جائے تو دل و جان کو قرار آ جاتا ہے، ورنہ طبیعت بے چین رہتی ہے، جسے دور کرنے کے لیے لا محالہ قرب الہی کی منزل حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کتابچہ ہے تو انتہائی مختصر، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ اس میں بہت گہرائی اور گہرائی ہے۔ یہ کتابچہ پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور نیکی کے نشے میں مبتلا ہو جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ رخسانہ عالم کو اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریجر آف نالج میں منہاج ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نظر کرم سے آج جس بک کا ریویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا ٹائٹل ہے جرم، توبہ اور اصلاح احوال۔ یہ کتاب مفکر اسلام، مفسر قرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے سینٹرل جیل فیصل آباد میں قیدیوں سے کیے گئے خطاب پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب روحانی، اخلاقی اور تربیتی لحاظ سے ہر خاص و عام کے لیے بالعموم اور جیل کی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے بالخصوص ایک نایاب نسخے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بک انتہائی مختصر انداز میں ترتیب دی گئی ہے اور یہ 25 پیجز پر مشتمل انتہائی مختصر اور جامع انداز میں ترتیب دی گئی ہے۔ ہم اس کے ریویو کا آغاز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے عنوانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ایک توجہ طلب دلچسپ نکتہ۔ نمبر 2، پیار بھرا اسلوب خطاب۔ نمبر 3، جرم اور گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نمبر 4، توبہ سے گناہوں کا ازالہ ممکن ہے۔ نمبر 5، بندے اور رب کے باہمی تعلق کی نوعیت۔ نمبر 6، رب تعالیٰ کا پیغام رحمت بندے کے نام۔ نمبر 7، گناہ سے نفرت، گناہ گار سے نہیں۔ نمبر 8، اسلامی تعلیمات کا بنیادی نقطہ کیا ہے۔ نمبر 9، حدیث قدسی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 10 پر اسیران جیل سے ضروری گزارش۔ اور نمبر 11 پر حرف آخر یعنی اس بک کا جو میسج ہے وہ کیا ہے۔ ناظرین مکرم، انسانی فطرت 2 چیزوں سے مرکب ہے، ارادہ خیر اور ارادہ شر۔ ان دونوں قوتوں میں تصادم جاری رہتا ہے۔ اگر ارادہ شر کی قوتیں غالب آ جائیں تو انسان اسفل السافلین کی منزل تک جا پہنچتا ہے، اور اگر ارادہ خیر کی قوتیں
غالب و فائق ہو جائیں تو وہ انسان مرتضی بن جاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو ان دونوں خلقی اور جبلی قوتوں کی کشمکش میں خیر و نیکی کی قوتوں کے نفس انسانی پر تغلب کے لیے سامان کرتے ہیں۔ محروم ہیں وہ لوگ جو برائی اور شر کی قوتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام گناہگار سے نہیں، گناہ و خطا سے نفرت کا درس دیتا ہے، مظلوم سے نہیں، ظلم سے تعلق منقطع کرنے کی تعلیم دیتا ہے، محکوم سے نہیں، ظالم و حاکم سے دو بدو پنجہ آزمائی کے لیے ابھارتا ہے، مجرم سے نہیں، جرم سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ جرم اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ ناظرین مکرم، یہاں یہ بات سمجھنے کی لائق ہے کہ جرم اور گناہ کے درمیان کیا فرق ہے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں اور جرم کہتے ہیں اللہ کی اس نافرمانی کو جس پر ریاست سزا دے۔ گویا ہر جرم گناہ ہوتا ہے لیکن ہر گناہ جرم نہیں ہوتا۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر عدالتی سطح پر ریاست کی طرف سے کوئی سزا نہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن اس کی کوئی سزا ریاست نے مقرر نہیں کی۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر جرم گناہ سے بڑا ہو۔ کچھ جرم ہلکے ہوتے ہیں اور کئی گناہ محض گناہ ہو کر کئی گناہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ممکن ہے کہ کسی نے ہلکا سا جرم کیا اور اسے پکڑ کر داخل زندان کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں کسی نے ایسا گناہ کیا جو جرم سے بھاری تھا لیکن پکڑا نہ گیا اور وہ معاشرے میں معزز بنا پھرتا رہا۔ جرم و گناہ کے باب میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ معلوم نہیں ہم میں کتنے ایسے گناہ گار ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے کہیں زیادہ جواب دیدہ ہیں، جنہیں کسی نہ کسی جرم کی بنا پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ گناہ گار اپنے اوپر باعزت اور باوقار ہونے کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں۔ چونکہ وہ یہاں گرفت سے محفوظ ہیں اس لیے ان کے معزز ہونے کا بھرم بنا ہوا ہے، لیکن انہیں روز جزا اپنے کردہ گناہوں کا حساب دینا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ ان کے برعکس اسیران جیل میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے سرزد ہونے والا جرم اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا کہ ہم جیل سے باہر بظاہر محفوظ بیٹھے رہنے والوں سے صادر ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے چاہا ان کے گناہ کا حساب یہاں چکا دیا جائے اور آخرت میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو اور وہاں وہ ہر قسم کی گرفت سے محفوظ ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو ایک دفعہ سزا سے گزر جائے اسے دوسری بار سزا نہیں دی جاتی۔ اس دنیا کا بھی یہی قانون ہے کہ جو ایک دفعہ سزا بھگت لے اسے دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ بے شک اس بک کا نیکسٹ ٹائٹل ہے توبہ سے گناہوں کا کیسے ازالہ ممکن ہے۔ اللہ کی ذات سراسر رحمت ہے، اسے یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ جرم تو ایک دفعہ کیا جائے اور جرم کرنے والے کو سزا 2 بار دی جائے۔ اسی لیے وہ جو اپنے جرم کی یہاں سزا پا چکے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اسی دنیا میں چھوٹ گئے اور آخرت میں جواب دہی اور مواخذے سے بچ گئے، لیکن وہ بھی ہیں جنہوں نے گناہ کیا اور پکڑے نہ گئے، قانون کی گرفت میں نہ آنے کی وجہ سے وہ سزا نہ پا سکے۔ اگر وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں چھوٹ گئے ہیں تو کبھی گرفت میں نہیں آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ آخرت میں خدا جانے وہ کس طرح چھوٹیں گے اور ان کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو گناہ کا ازالہ کرنے والی ہے وہ توبہ ہے۔ جب کوئی گناہ گار اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا اپنے گناہ گار بندوں سے یا عبادی کہہ کر خطاب فرمانا انہیں یہ باور کرانے کے لیے ہے کہ اگرچہ تم بندے ہو کر مجھے بھول گئے ہو لیکن میں تمہارا رب ہو کر تمہیں نہیں بھولا۔ تم خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر مجھ سے دور چلے گئے
اور میرا رب ہونا تمہیں یاد نہ رہا۔ لیکن تم چاہے کتنے ہی نافرمان اور سرکش کیوں نہ ہو جاؤ، میری رحمت پھر بھی تمہیں اپنی طرف بلاتی رہے گی۔ اسی لیے یاد رہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس لمحے وہ اپنے رب کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ گناہ کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ خدا کو یاد رکھے تو گناہ کے ارتکاب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بندہ جس وقت چوری اور گناہ کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، چاہے اس کا محرک نفسانی خواہش یا لذت کی تسکین ہو یا دنیاوی آسائشوں، راحتوں اور معیار زندگی بلند کرنے کی ہوس ہو، اگر خدا کی یاد اس کے دل میں جا گزی ہو تو اس کے لیے گناہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ انسان کتنا نادان ہے جسے یہ علم بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، پھر بھی وہ اپنے رب کی نافرمانی پر کمر بستہ رہتا ہے اور گناہ و خطا میں مہو ہو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ گناہ چاہے جس بنیاد پر بھی ہو، اور گناہ کا مرتکب چاہے ڈاکہ ڈالے، چوری کرے یا کسی اور جرم کا ارتکاب کرے، اس سے گناہ اس وقت تک سرزد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے رب کو نہ بھول جائے۔ بے شک اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے گناہ سے نفرت کی تعلیم دی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ مرض سے بچنے کا سبق سکھایا ہے، مریض سے نہیں۔ اس لیے کہ اگر طبیب مریض سے نفرت کرنے لگے تو پھر اس کے مرض کے ازالے کا سامان کہاں سے ہوگا؟ اس طرح اگر روحانی معالج اور طبیب گناہ گار کو اپنے قریب بھٹکنے نہ دیں تو پھر ان کی اصلاح کرنے والا اور انہیں راہ راست پر لانے والا کون ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کافر اور فاسق و فاجر ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو نہیں دھتکارا تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو سینے سے لگاتے، خود اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ دو کر ان کی تواضع فرماتے اور اپنی چادر مبارک ان کے نیچے بچھاتے اور کمال مہربانی اور لطف سے پیش آتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ ہے کہ وہ اپنے سب بندوں پر مہربان، اور وہ اپنی رحمت کی خیرات بانٹتے ہوئے اچھوں اور بروں میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا میں کافر اور مومن دونوں کو نوازتا ہے۔ بے شک اس حوالے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اے عبد القادر، میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیکوکاروں کی اطاعت اور عبادت گزاری سے بڑھ کر گناہ گاروں کی بندگی عزیز ہے۔ کیوں؟ آگے اس کا سبب بھی بیان فرما دیا۔ اس لیے کہ نیکوکار لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ان کا دھیان ہر وقت ہمہ وقت میری جنت کی طرف لگا رہتا ہے، اور اسی آرزو میں رہتے ہیں کہ انہیں جنت نصیب ہو، مگر گناہ گاروں کا دھیان میری طرف رہتا ہے اور ان کی آرزوؤں کا محور میری ذات رہتی ہے، نہ کہ میری جنت۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتنے پتے کی بات کہہ دی کہ مجھے وہ لوگ عزیز ہیں جن کا دھیان میری بخشی ہوئی جنت کے بجائے میری طرف ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا پیغام بندوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ میرے قریب ہونا چاہتے ہیں تو قرب الہی کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے قریب رہیں جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں۔ میں اپنے بندوں کو ان لوگوں کے درمیان ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ رب کریم نے اپنے کلام مجید میں بھی رضائے حق کے متلاشیوں کو یہی پیغام عطا کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، اس بک میں ایک حدیث قدسی کے ذریعے ہماری اصلاح کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک حدیث قدسی میں
اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب گناہ گار ختم ہو جائیں اور صرف عبادت کرنے والے نیکوکار اور دن رات میرے حضور سجود و قیام میں گزارنے والے عبادت گزار بچ رہیں، جنہیں عبادت اور اطاعت گزاری کے سوا اور کوئی کام نہ ہو، تو میری عزت کی قسم میں ساری مخلوق کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک مخلوق لاؤں گا جن میں ایسے گناہ گار ہوں گے جو گناہ کر کے میرے حضور نادم ہوں گے اور رو رو کر مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی باران رحمت کو جو مزہ گناہ گاروں کے آنسوں کو بہتے دیکھ کر برسنے کا آتا ہے وہ عبادت گزاروں کے سجدوں سے نہیں آتا۔ گناہوں کے بعد بخشش و مغفرت کی طلب میں بہتی ہوئی آنکھ اللہ کی دریائے رحمت کو جوش میں لے آتی ہے۔ جب انسان سے کوئی گناہ اور خطا سرزد ہو جائے اور وہ اپنی جان پر ظلم کر کے اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھے اور یہ احساس ندامت کے آنسوؤں میں ڈھل کر اسے شکستہ دل کر دے، تو پھر اس شکستگی اور خستگی کے عالم میں جو مزہ خلوت اور تنہائی میں رب کو منانے میں آتا ہے وہ کسی اور ساتھ میں نہیں آتا۔ اگر کسی انسان کو وہ چاہے کتنا ہی گناہوں اور خطاؤں کا پتلا کیوں نہ ہو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو یہ ایسی دولت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ ایسے میں اس شخص کی خطائیں اور غلط کاریاں اس کے لیے نعمت بن جاتی ہیں اور اس پر اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہے۔ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ پر قائم نہیں رہتا اور اس سے بے درپے گناہ صادر ہوتے ہیں پھر بھی اسے توبہ کا عمل رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ اسے سچی توبہ یعنی توبۃ النصوح کی توفیق مل جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی صوفی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے، اے بندے تو چاہے کتنے ہی گناہ کر چکا ہے اب بھی ان سے توبہ کر لے۔ اگر تو کافر، آگ اور بتوں کی پوجا کرنے والا ہے پھر بھی وقت ہے ہماری طرف لوٹ آ، ہماری اس بارگاہ میں نا امیدی کا کیا کام۔ اگر تو نے 100 بار اپنی توبہ توڑ ڈالی ہے پھر بھی ہماری توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، چونکہ یہ بک جیل میں موجود قیدیوں کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے تو قیدی جب جیل میں ہوتے ہیں تو ان کو 2 کیفیات میسر ہوتی ہیں، ایک خلوت کا ماحول اور ایک ہمہ وقت گناہ یا گناہ کے الزام کا احساس، دل شکستہ اور دکھی ہونے کا احساس۔ وہ جیل میں جو وقت گزار رہے ہیں اسے 2 صورتوں میں گزارا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ دن گنتے رہیں اور اس انتظار میں رہیں کہ کب اس زندگی سے چھٹکارا ملے گا۔ اس صورت میں دل میں اکتاہٹ اور بوریت کا احساس پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ دوسری صورت میں ان کو جو خلوت اور گوشہ نشینی کا ماحول میسر ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد اور محبوب حقیقی کو منانے میں بسر کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں صدق دل اور کامل اخلاص کے ساتھ اس بک سے استفادہ کرنے اور اپنے تزکیہ نفس اور اصلاح احوال کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نے کے بعد نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج مجھے حضور سیدی شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کی کتاب ہمارا اصل وطن پر گفتگو کا موقع ملا۔
सूरत उद्दहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि बेशक इंसान पर ज़माने में एक ऐसा वक्त गुज़रा है जब इंसान कोई काबिले ज़िक्र शय ही ना था। इस किताब में हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम बयान फरमाते हैं कि हमारा असल वतन कौन सा है, हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ लौट कर जाना है। तो इस आयत मुबारका की रोशनी में अगर हम देखें तो इंसान के मुतल्लिक फरमाया गया है कि इंसान का कोई वजूद ही ना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को रूहानी दुनिया में वजूद बख्शा, उसके बाद इंसान को पुश्ते पिदर से रहम मादिर में मुंतकिल किया गया। इसके बाद इर्तकाई मनाजिल तय करते करते इंसान इस दुनिया में आया। उसके बाद इंसान को मौत आ जाती है, मौत के बाद आलमे बरज़ख है, फिर योम आखिरत है। तो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम बयान फरमाते हैं कि इंसान जब इस दुनिया में आता है उसे अहसनुत तक़वीम का दर्जा दिया जाता है। वो इंसान जो चंद लम्हात कबल अहसनुत तक़वीम के दर्जे पर फाइज था, जब उसे मौत आ जाती है तो वो इस मादी दुनिया से जब चला जाता है उसे मैयत का नाम दिया जाता है। कोई उसका नाम लेने वाला नहीं होता, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर जैसे किसी शख्स का नाम इरफान हो, कायनात हो, कुछ भी हो, तो जब उसे मौत आ जाती है तो कोई उसका नाम नहीं लेता, बल्कि लोग कहते हैं कि मैयत को दफना दिया जाए, मैयत को गुस्ल दे दिया जाए। तो इससे मालूम होता है कि इंसान की अपनी असल शनाख्त कुछ भी ना थी और ना ही उसके फ़ानी होने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी कोई आइडेंटिटी रहेगी। लेकिन ये सफ़र रवां दवां है, इंसान का ज़िंदगी का सफ़र रवां दवां है। इसमें सबसे कम और कलील अरसा इस दुनिया की मादी ज़िंदगी है। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम बयान फरमाते हैं कि अब हमें किस अमल की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस अमल की है कि हम ये देखें इन तमाम मराहिल में सबसे अहम और कीमती मरहला कौन सा है, हमने कहाँ असल, हमारी असल क्या है, हमने कहाँ ज़्यादा अरसा क़याम करना है। तो हमारा असल मुकाम, हमारी असल जगह, हमारा वतन असली आलम अरवा है, जहाँ से हम आए थे और जहाँ हमें लौट कर जाना है। वतन असली असल में होता क्या है? वतन असली उस मुकाम को, उस जगह को कहते हैं जहाँ किसी की पैदाइश होती है, जहाँ वो परवान चढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहाँ वो बड़ा हुआ, तो उसका वतन असली पाकिस्तान होगा। लेकिन वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में, जॉब के सिलसिले में या किसी भी मकसद के लिए वो किसी और कंट्री में चला जाता है, तो उस फिर भी सेकंड कंट्री में जाने के बावजूद उसका वतन असली पाकिस्तान ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह हम इस दुनिया में भी रहते हैं, लेकिन हमारा वतन असली वो आलम अरवा है, वो जगह है जहाँ हमने अपने रब से वादा ले रखा था, वादा अलस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने क्या जवाब दिया था? सब ने कहा था क़ालू बला। लेकिन अफसोस, आज हम उस वादा को बुला बैठे, उस वादा को ही नहीं बल्कि उस रब को बुला बैठे जिससे हमने ये वादा ले रखा था। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम अपनी इस किताब में बयान फरमाते हैं कि जो लोग अपने वतन असली को भुला बैठते हैं उनको क्या नुकसान होता है, उनको क्या सज़ा मिलती है। तो उनको ये सज़ा मिलती है कि उनको ना ही इस दुनिया में उनका कुछ रहता है और ना ही आखिरत में उनका कोई हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान उसका वतन असली था, वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में किसी और कंट्री में चला जाता है, वहाँ जाके वो पाकिस्तान को बुरा भला कहता है। लेकिन जब उसको मौत आ जाती है, जब उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाया जाता है तो उसके अपने ही लोग उसे बोझ समझते हैं, इस वजह से क्योंकि वो अपने वतन असली को लानत बेचता था, बुरा भला कहता था। लेकिन अगर उसे उसकी डेड बॉडी को सेकंड कंट्री में दफना दिया जाता है
تو اس کو بعض اوقات غیر اسلامی مسنون طریقے کے دفن کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو کرسچینز کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، تو یہ اس شخص کو سزا ملتی ہے کہ اس کے جو وہ گرین کارڈز، اس کے پاسپورٹ، اس کی وہ جو جائیداد، اس کی اولاد، سب اس کی سیکنڈ کنٹری میں رہ جاتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جو اپنے رب سے وعدہ لے رکھا تھا اس کو بلا بیٹھیں، اپنے وطن اصلی کو بلا بیٹھیں، تو ہمارا سب اس دنیا میں رہ جائے گا، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام ایک نہایت خوب مثال بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو وہ روتا اس لیے ہے کیونکہ اس کو اس قربتوں، ان لذتوں جو وہ عالم ارواح میں اپنے محبوب کے قریب رہ کے حاصل کرتا تھا، ان سب لذتوں سے جدا کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اس کو اس مادی دنیا میں بھیج دیا گیا ہوتا ہے تو اس کی روح روتی ہے، لیکن افسوس ہم اس بچے سے بھی نادان ہوتے ہیں، ہم اس بچے کی پیدائش پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور جب ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے، وہ جب اگر نیک شخص ہوگا تو عالم ارواح میں روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں، روحیں خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ایک قریبی ان کے پاس آ جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں اس کے قریبی، اس کی دنیا کے لوگ، اس کے رشتہ دار سب رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا قریبی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے۔ تو اس کتاب میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک مرد مومن کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح ایک مرد مومن کا عالم ارواح میں خوب استقبال کیا جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں بھی اگر وہ وطن اصلی کو یاد رکھتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ اس کے بغیر حاجت کیے اس کی حاجت روائی کی جاتی ہے، اس کی حاجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب کہف، انہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر اس دنیا کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر وہ غار میں چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے اتنے سال ان پر نیند طاری رکھی، ان کو موسم کی گرمی، موسم کی شدت سے محفوظ رکھا، اور انہیں یہ انعام دیا کہ ان کے بغیر حاجت کیے انہیں اتنے سال تک سکون سے سلائے رکھا، ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ تو اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام نے کتاب کے اگلے حصے میں چند عشاق کی مثال بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے مولانا روم رحم اللہ عنہ، انہوں نے اپنی مثنوی شریف میں فرمایا، بشنو ازنے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، کہ بانسری سے سنو وہ کیا روتی ہے، وہ یہ روتی ہے کہ جب سے اسے اس کے درخت سے جدا کر دیا گیا ہے تو اس کا درد، اس کا رونا تو سب سنتے ہیں لیکن اس کے اندر جو وہ درد ہے وہ کوئی محسوس نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح روحیں بھی روتی ہیں، روحیں اس وجہ سے روتی ہیں کیونکہ ان کے جسم کو بھی ان کے جو درد کی تپش ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ لوگ آگے پیچھے ان کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں لیکن کوئی ان کا درد نہیں سنتا۔ اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام اور کئی عشاق کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت سلطان باہو رحم اللہ عنہ، وہ اپنے وطن اصلی کی یاد میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے وطن اصلی کو یاد رکھتے ہیں وہ اس وطن اصلی کی یاد میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، جبکہ ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے اس رب کو کیے ہوئے وعدے کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے کانوں میں آج بھی وہ گونج موجود ہے۔ اسی طرح حضرت میاں محمد بخش رحم اللہ عنہ، ان کے بارے میں حضور سیدی شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جیسے قالو بلا تو سب نے کہا لیکن آج وہ گونج چند لوگوں کے کانوں میں موجود ہے، سب اس کو بلا بیٹھے، وہ آواز تو سب کے کانوں میں موجود ہے لیکن اس آواز کو محسوس کوئی نہیں کرتا، اس آواز کی وہ جو لذت ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو قربت ہے، اس کو کوئی محسوس کرنے والا نہیں۔ اسی طرح روحیں روتی ہیں، چاہے وہ روح بایزید کی ہو، جنید بغدادی کی ہو، بابا فرید کی ہو۔ اسی طرح بابا فرید رحم اللہ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے،
یعنی جب عالم ارواح میں ہم اللہ رب العزت کے حضور تھے تو ہم کبھی یار کو آگے سے تکتے تھے، کبھی پیچھے سے تکتے تھے، کبھی سامنے سے تکتے تھے، کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے تکتے تھے۔ یار ہمیں قریب کرتا تھا تو ہم قریب ہو جاتے تھے، یار ہمیں دور کرتا تھا تو ہم دور ہو جاتے تھے، لیکن یار کے آسے پاسے رہتے تھے۔ جب سے اللہ رب العزت نے اس روح کو اس جسم میں قید کر دیا ہے اور اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے تو وہ لذتیں، وہ قربتیں، وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا روم رحمہ اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ روح کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے، روح کی پہچان کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ کہ جس کا جامہ قلب و جگر عشق کی وجہ سے چاک ہوا ہو، محبت کے تیروں نے جس کا سینہ چھلنی کر دیا ہو، تو اس کی روح، اس کی جو روح ہے وہ حرص و عیب ان سب چیزوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو روح، جو مرد مومن کی روح ہے، وہ ان روحانی بیماریوں سے پاک رہتی ہے۔ اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عنہ ان کی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت قاضی شمس الدین ابو العباس بیان فرماتے ہیں، ان کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک رات امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، تو نماز کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ وہیں پر غور و تفکر کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کو میں مسجد میں آیا، میں نے کیا دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی داڑھی کو پکڑے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رب العزت، اے وہ رب جو ذرہ برابر بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والا ہے، اور اے وہ رب جو ذرہ برابر برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا ہے، تو نعمان کو معاف کر دے، نعمان کو بخش دے، نعمان کو ان گناہوں سے معاف رکھنا جو تجھ سے دور کرتے ہیں، اور نعمان کو ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمانا جو تیرے قریب کرتے ہیں۔ تو قاضی شمس الدین ابو العباس فرماتے ہیں کہ جب میں چراغ بجھانے کے لیے اندر گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کیا تم نے میرا معاملہ دیکھ لیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جی ہاں حضور، میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خدارا اسے میرے لیے راز رکھنا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی یاد میں روتے ہیں، لیکن کسی کو دنیا میں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی روح کس درد سے گزر رہی ہے، تو وہ اپنے رب کی کن قربتوں اور کن لذتوں کو جی رہے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام اس کتاب سے ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس وعدہ کو یاد رکھیں، اس وعدہ الست کو یاد رکھیں جو ہم نے عالم ارواح میں اپنے رب سے لے رکھا تھا۔ اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنے اس وطن اصلی کو یاد رکھیں اور اس کی یاد میں اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے اور ہماری اصل وہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو پڑھا اس پر کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وطن اصلی کو یاد رکھنے کی، اس کی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔